امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو، جس وقت نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو، کیا نہیں تقوی اختیار کرتے تم؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، پس ڈرو تم اللہ سے اور اطاعت کرو تم میری، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجرت و مزدوری، نہیں ہے میرا اجر و ثواب مگر اللہ رب العالمین کے ذمہ، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ شعراء کے 6 رکوع کی پہلی 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ آیت نمبر 105 سے 110 تک۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم، ان دونوں کا مختصر سا احوال بیان کیا تاکہ اہل ایمان کو تسلی ہو، جو اس وقت مکہ میں مسلمان بے یار و مددگار تھے، بظاہر کافروں کے ظلم و ستم کا شکار تھے، جانی مالی ہر لحاظ سے قربانیاں دے رہے تھے، ان کو تسلی دینی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا حال اپنے سامنے رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے حال کو اپنے سامنے رکھیں، حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کے حال کو دیکھیں کہ بظاہر وہ بغیر اسباب کے تھے، بظاہر وہ مظلوم تھے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن انجام کار یہی ہوا کہ حق ہونے کی وجہ سے، وقت کے نبی کی اتباع اور پیروی کرنے کی وجہ سے، بغیر ظاہری اسباب کے یہ کامیاب اور کامران ہوئے، اور ان کے مقابلے میں چاہے فرعون جیسی قوت تھی، چاہے نمرود جیسی قوت تھی، اور چاہے نوح علیہ السلام کی پوری قوم ایک طرف تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حق والوں کو کامیاب فرمایا اور ان کا انکار کرنے والوں کو سارے اسباب، ساری طاقت حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ان کو ناکام و نامراد فرمایا۔ لہٰذا مکہ میں جو اہل حق ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تسلی رکھیں، پریشان نہ ہوں، اور جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، رؤسائے مکہ، قریش سردار، وہ اپنے گھمنڈ پر ناز نہ کریں، وہ جتنے بڑے طاقتور ہوں، فرعون اور اہل فرعون سے بڑھ کے نہیں ہیں، نمرود اور نمرود سے، ان کے حامیوں سے بڑھ کے نہیں ہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی قوم، جن کو نوح علیہ السلام نے 950 سال سمجھایا، بڑی لجاجت سے، بڑے پیار سے، بڑی قربانیاں دے کر کے، بڑے اخلاق کے ساتھ، لیکن انہوں نے اپنی طاقت پہ، افرادی قوت پہ گھمنڈ کیا۔ نوح علیہ السلام کو صرف یہ نہیں کہ مانا نہیں، بلکہ ان کا مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹھا کیا، ہر طرح سے ان کو ذہنی جسمانی اذیتیں دیں، لیکن انجام یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام اور اس کے ماننے والے کامیاب ہوئے، اور باقی سارے طوفان کی نظر ہوئے اور غرق ہوئے۔
تو اہل مکہ کو نصیحت کرنا، عبرت دلانا مقصود تھا اور ماننے والوں کو تسلی دینا مقصود تھی۔ تو اسی زمرے میں تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بعض جگہ اجمالی طور پر، بعض جگہ تفصیلی طور پر 28 جگہوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 28 مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ 950 سال، کہنا آسان ہے، 950 سال تو ان کو تبلیغ کی، اور یہ طوفان سے پہلے کی تبلیغ ہے، اور 40 سال کی عمر میں نبی کو نبوت ملتی ہے، وہ 40 سال بھی 950 سال کے علاوہ ہیں۔ اور طوفان نوح کے بعد جب جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری ٹکی اور وہاں سے باہر آئے، طوفان ختم ہوا، قوم جو نہ ماننے والے تھے ہلاک ہو چکے، عذاب کا شکار ہو چکے۔ اب بھی کچھ عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، تو تقریباً 1010 سال کے قریب نوح علیہ السلام کی عمر بنتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوری ثابت قدمی کے ساتھ، ریتلا علاقہ ہے، ریگستان ہے، پانی پینے کا بڑی مشکل سے ملتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام وہاں کشتی بنا رہے ہیں اور خود ہی اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، خود ہی درخان بنے ہوئے ہیں، تو اس وقت قوم کے لوگ دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ یہاں پانی پینے کو نہیں ملتا اور یہ مولوی صاحب یہاں کشتی بنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پانی کے اندر کشتی چلے گی، اتنی بڑی کشتی اٹھا کے تو کہیں لے جا نہیں سکتا، تو یہاں کہاں سے پانی آئے گا ریت کے ٹیلوں میں۔ لیکن جب پانی آیا، طوفان آیا، تو پھر ان کا اپنا سکا بیٹا بھی یہی کہنے لگا کہ یہ پانی ہے، پانی تو نشیبی جگہ کی طرف جاتا ہے اور میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور وہاں تو پانی نہیں آئے گا، تو میں بچ جاؤں گا، مجھے پانی کیسے نقصان پہنچائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں فرمایا کہ لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی چوٹی والا بچے گا، نہ کوئی نشیبی جگہ والا بچے گا، آج بچے گا تو صرف اور صرف وہی بچے گا جو اس کشتی کے اندر ہوگا۔ جیسے اس وقت نوح علیہ السلام کا طوفان راجح قول کے مطابق عالمی تھا، پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں بچی، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق کعبۃ اللہ جو اس سے پہلے بنا ہوا تھا وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے مٹ گیا تھا اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ بنانے کا حکم ہوا تو اس کا نام و نشان، بنیادیں بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں یہاں بنیادیں ہیں، یہاں کھودو، تو وہاں کھدائی سے پرانی بنیادیں ظاہر ہوئی اور پھر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ اس لیے قرآن یہ نہیں کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نئے سرے سے بنایا، بلکہ کہتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، کہ پرانی بنیادوں کو اوپر کو اٹھایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان عالمی تھا، پوری دنیا میں صرف وہی انسان بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر تھے، باقی ساری انسانیت مٹ گئی۔ اس لیے اس کے بعد جتنے کائنات میں انسان آ رہے ہیں اور آئیں گے وہ سارے انہی کشتی والوں کی اولاد ہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو انسانیت کا اب ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام ابو الاول ہیں اور نوح علیہ السلام ابو الثانی ہیں، کہ ان کے بعد جتنی انسانیت پھیلی یا پھیلے گی قیامت تک وہ ساری انہی کشتی والوں کی اولاد ہے، اس کے علاوہ پوری انسانیت مٹ گئی تھی۔ جیسے اس زمانے میں
یہی اعلان تھا کہ اس کشتی کے علاوہ والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو پھر یاد رکھیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور شریعت جب آ گیا ہے تو اب یہی کشتی نوح ہے، اب وہی بچے گا جو اس قرآن کا دامن تھام لے گا، اب وہی بچے گا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے گا، اب وہی بچے گا جو اسی کلمے کو مانے گا، اسی شریعت کو مانے گا۔ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اب نجات اگر کسی کو چاہیے، بچاؤ اگر کسی کو چاہیے اللہ کے قہر غضب غصے سے، تو وہی بچے گا جو اس قرآن والا، اس کلمے والا اور اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنے والا ہوگا۔ ان کے علاوہ کوئی کہے کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں، میں دین عیسوی پر ہوں، میں دین موسوی پر ہوں، میں فلاں نبی سچے کے دین کو اپنا رہا ہوں، تو یاد رکھیے وہ بھی نہیں بچے گا۔ تو جب سچے دین پہلے والے منسوخ ہو گئے اس قرآن کے آنے سے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے تورات انجیل زبور نہیں چل سکتی، تو پھر میں کہوں کہ میرے خاندان کا رواج چل جائے گا، میری اپنی بنائی ہوئے رسومات و بدعات چل جائیں گی، اور میرے قبیلے اور کنبے کی باتیں چل جائیں گی، یاد رکھیے قطعاً نہیں چلیں گی۔ اب قرآن ہی کا سکہ چلے گا، اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی کا سکہ چلے گا۔ اب مجھے اور آپ کو کوئی بھی کام اس نیت سے کرنا ہے کہ مرنے کے بعد اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے، تو ہمیں وہ کام قرآن سے پوچھ کے کرنا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پوچھ کے کرنا ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا، ایک نبی کی تکذیب سب نبیوں کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام نبیوں کا دین ایک ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں، دین سب انبیاء کا ایک ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک نوح علیہ السلام کو نہیں مانا، اللہ کہتا ہے تمام رسولوں کو نہیں مانا۔ آج بھی کوئی یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں۔ یاد رکھیے کسی ایک نبی کی تکذیب و انکار تمام نبیوں کو نہ ماننا ہوتا ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کسی ایک سچے نبی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ ہماری ایمانیات کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، آپ ایمان مفصل کو پڑھتے ہیں تو وہاں صاف لکھا ہے کہ ہم تمام کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور تمام رسولوں کو بھی مانتے ہیں، کسی ایک رسول اور نبی کا بھی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمان بڑا وسیع النظر ہے کہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، اپنے بچوں کے نام بھی موسیٰ اور عیسیٰ کے نام پہ رکھتا ہے، لیکن یہودی اور عیسائی وہ متعصب ہیں، وہ تنگ نظر ہیں کہ ان کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی کوئی بات نہیں ہے، اور ان کی نسلوں میں اولادوں میں کوئی ایک بھی محمد نامی انسان نہیں ہے۔ اس لیے متعصب وہ ہیں، تنگ نظر وہ ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ یہ تانا ہمیں جھوٹ ہے کہ بھی مسلمان تنگ نظر ہیں، مسلمان گویا کہ اپنے مذہب کی سوا سب کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمان تو تمام نبیوں کو مانتے ہیں، مسلمان تو تمام کتابوں کو مانتے ہیں، سب کا احترام لازم سمجھتے ہیں۔ آج کسی بھی نبی کی اللہ نہ کرے کوئی دنیا میں اگر بے حرمتی بے اکرامی کرتا ہے تو مسلمان چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کو اور ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا ہے۔ ہم تو تمام نبیوں کی عزت اور تکریم کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم امن کے داعی ہیں۔ تو فرمایا دشلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جس وقت کے فرمایا ان کو، یعنی قوم کو، ان کے بھائی نے۔ دیکھو ہر نبی کو تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنی قوم کا بھائی کہتا ہے، چاہے وہ مانتے ہیں تب بھی کہتا ہے نبی تمہارا بھائی ہے، اگر نہیں مانتے ان کو بھی کہتا ہے نبی تمہارا بھائی ہے۔ اس لیے دائی جب تک جن کو دعوت دے رہا ہے ان کو اپنے بھائی والا احترام اور مقام نہیں دے گا تو اس کی دعوت ہی مؤثر نہیں ہوگی۔ ہر نبی یہ کہتا ہے میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں میں سے ہوں۔
آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میرا ابا بھی آدم ہے، میری اماں بھی حوا ہے، میں تمہارا بھائی ہوں، میری بات کو سمجھو، مجھے دیکھو، اگر میں شریعت پہ عمل کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں۔ تو فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح، جب کہا ان کو ان کے بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم تقوی والی زندگی نہیں گزارتے ہو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو؟ تقوی بچنے کا نام ہے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، رسول ہوں، امانت دار، کہ جو کچھ مجھے ادھر سے ملتا ہے بغیر کسی کمی بیشی کے میں پورے کا پورا آپ کو پہنچاتا ہوں۔ یہ ہے رسول کی امانت، کہ رسول بھی امین، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ امین ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دین اور شریعت ملا ہے، نہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کمی بیشی کی، خیانت کی، اور نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی بیشی کی اور کوئی خیانت کی۔ لہذا فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ اللہ سے ڈرنا ہے تو اس کا معیار خود مقرر نہ کرو، بلکہ اس کا معیار نبی کی اطاعت ہے۔ تقوی اس کا معیار بندہ خود مقرر نہ کرے کہ جی میں بڑا متقی ہو گیا، اب تو حضرت اتنے بڑے متقی ہو گئے کہ حضرت تو پاکستان میں رہتے ہوئے نمازیں کعبہ میں پڑھتے ہیں، حضرت ایسے متقی ہو گئے کہ اب حضرت کو نمازوں کی ضرورت نہیں رہی۔ تو یاد رکھیے، ایسا کوئی کہنے والا جو اطاعت نبی کو چھوڑتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ اب میرا مقام اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اب مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا یہ گمراہی کے راستے کھل گئے ہیں کہ پیر صاحب ہے نماز نہیں پڑھتا تو مریدوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ جی ہم تو نمازیں کعبہ میں پڑھتے ہیں، ہم تو نمازیں مدینہ میں پڑھتے ہیں، اور ہم تو نمازوں سے اب اوپر چلے گئے ہیں حضرت، اب نمازوں کی ان کو ضرورت نہیں، اب ان کی روحانی نمازیں ہوتی ہیں۔ کئی ایسے جہل آپ کو ملیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے جو شریعت کے دائرے سے باہر ہوں۔ تو یاد رکھیے، جب وقت کا پیغمبر اور تمام نبیوں کے سردار مقصود کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن شریعت کے پابند ہیں، تو ہم میں سے بھی ہر ایک بندہ شریعت کا پابند ہے۔ اور پیر ہوتا وہی ہے جو خود بھی سنت کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے مریدوں کو بھی سنت کی تعلیم دے، اپنے ساتھ نہ جوڑے، اپنے اللہ کے ساتھ جوڑے۔ نبی کا حق یہی ہوتا ہے، اور سچے عالم کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو اپنا نہیں بناتا، وہ مخلوق کو اللہ کا بناتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ٹھیک کرتا ہے۔ یہی اہل اللہ کی نشانی ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ باقی میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، دین کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے کسی غرض اور مقصد کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ سورج اور چاند میرے دائیں بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دو اور دنیا جہان کی حکومتوں کی فرمائشیں اور دولتیں دے دو، پھر بھی میں خدا کی اطاعت اور خدا کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء بار بار یہ کہتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں سوال کرتا میں تم سے اس دین کی تبلیغ پر کسی اجرت و مزدوری کا، میرا مقصد دنیا نہیں ہے کہ تم مجھے یہ دو وہ دو، بلکہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر و ثواب، میری اجرت و مزدوری مگر اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، مجھے جزا اس نے دینی ہے، مجھے بدلہ اس اللہ نے دینا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عالم جو سچا عالم ہوگا دین کے کسی مسئلے میں نہ کسی سے دب کے فرق کرے گا اور نہ کسی لالچ میں آ کے فرق کرے گا۔ دین کا مسئلہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من و ان وہی بتائے گا، چاہے تم اس کا استقبال کر کے پھول نچھاور کرو، چاہے تم اس کے راستے پہ کانٹے بچھاؤ، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ فرمایا فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ تاکید کے ساتھ انہی آیتوں میں 3 دفعہ تقوی کی بات آئی ہے۔ اس لیے شریعت ہمیں تقوی سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ جب زندگی میں نافرمانی گناہوں سے بچو گے تو پھر موت کے وقت گمراہی سے بچو گے اور مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچ جاؤ گے، اور اٹھنے کے وقت میدان محشر میں وحشت اور گرمی سے بچ جاؤ گے، اور پل صراط میں کٹ کر کے نیچے گرنے سے بچ جاؤ گے۔
اور اللہ کے قہر غضب غصے اور قہر غضب غصے والی جگہ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا اسی بندے کو نصیب ہوگا جو دنیا میں گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی